اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام ڈاکٹر جیمز اے ٹیبی صاحب، ریکٹر ایف سی کالج لاہور. نہایت ہی قابل احترام بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر نیئر فردوس صاحب، رجسٹرار ایف سی کالج. انتہائی قابل احترام لیفٹیننٹ کرنل رانا خاقان محمود صاحب، چیف سیکورٹی آفیسر ایف سی کالج. اور میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں اور میرے انتہائی قابل احترام صحافی دوستوں، آج ہم ایف سی کالج میں موجود ہیں اور میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر جیمز ٹیبی صاحب کا، کرنل خاقان صاحب کا، بریگیڈیئر نیئر فردوس صاحب کا کہ انہوں نے موقع دیا کہ یہاں پر خلق خدا کی خدمت کے حوالے سے ہم کو اپنا کردار ادا کر سکیں. حال ہی نے کہا تھا کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان. اور علامہ اقبال نے اسی بات کو اپنے انداز میں کہا تھا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. آج پوری دنیا کے اندر کووڈ-19 کے نام سے کرونا وائرس کی ایک وبا ہے جس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. چاہے وہ ترقی یافتہ ممالک ہوں، چاہے وہ ترقی پذیر ممالک ہوں، چاہے وہ غریب ممالک ہوں، جیسا معاشرہ بھی ہوگا، جیسا ملک بھی ہوگا، وہ اپنے اپنے انداز سے اس کرونا وائرس کا شکار ہے. اس سے افراد بھی افیکٹ ہو رہے ہیں، ادارے بھی افیکٹ ہو رہے ہیں، اکانومیز بھی افیکٹ ہو رہی ہیں، معاشرے بھی افیکٹ ہو رہے ہیں، ملک بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. اس کے سوشل، پولیٹیکل، اکنامیکل اور کلچرل ہر قسم کے اثرات پوری دنیا کے اندر ایک انفرادی وجود سے لے کے ایک اجتماعی معاشرے تک سب پہ اس کے جو ہے وہ اثرات آ رہے ہیں. میں نے اپنی انفارمیشن منسٹری کے تحت اپنے صحافی دوستوں کے لیے ذاتی طور پر تمام ٹی وی چینلز میں کوشش کی تھی کہ ہم اس کرونا وائرس اور رمضان کے حوالے سے اس تناظر میں ریلیف پیکج دیں، اور ہم نے دیا بھی. تو میرا رابطہ ہوا کرنل خاقان صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ ایف سی کالج کے اندر بھی ہمارے کلاس 4 کے جو ملازمین ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ کرونا وائرس کے حوالے سے، کووڈ-19 کے حوالے سے اپنا کردار، اپنا رول ادا کر رہے ہیں، تو آپ ان کی طرف بھی کوئی توجہ دیں. تو آج ہم اسی حوالے سے ہم نے کچھ پیکیجز تیار کیے، ریلیف پیکج، اور یہاں پر ہم ان کلاس 4 کے ملازمین کو کہ جنہوں نے اپنی پوری صلاحیتیں سرکار پاکستان اور سرکار پنجاب کے تحت سبمٹ اور سبلم کی ہوئی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کرونا وائرس کے حوالے سے ایک چہرہ نکھر کے آیا ہے پاکستانی معاشرے کا، کم از کم خصوصاً، اور پوری دنیا کے سامنے ایک پازیٹو چہرہ، ایک مثبت چہرہ، ایک نیٹ اینڈ کلین چہرہ پورے پاکستان کا پوری دنیا کے سامنے آیا ہے. اور پھر اس خطے کی سیاست کو اگر دیکھیں تو کمپیریزن کے طور پہ انڈیا اور پاکستان کا بھی ایک چہرہ جو ہے وہ لوگ کمپیریزن کرنے پہ، کمپیریٹو اسٹڈی کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں. آج انڈیا کے اندر آپ دیکھیں تو اقلیتوں کے حوالے سے پہلے سے حالات برے تھے، لیکن اس کرونا وائرس کے حوالے سے بھی دیکھا گیا کہ مودی سرکار نے اور انڈیا کی سرکار نے ایک انتہائی نیگیٹو کردار ادا کیا، اور وہ نام نہاد سیکولر ملک پوری دنیا کے اندر آئینی اور قانونی طور پہ اپنے آپ کو سیکولر ملک کے طور پہ پیش کرتا ہے، اس کی سیکولر بنیادیں جو ہے وہ زمیں دوز اور زمیں بوس ہو گئیں کہ جب وہ ایک ڈسکریمنیٹو ایٹیچیوڈ اقلیتوں کے حوالے سے، وہاں پہ مسلمانوں کے حوالے سے، کرسچنز کے حوالے سے، سکھوں کے حوالے سے، حتیٰ کہ ہندو مذہب کی جو لو کاسٹ ہے ان کے حوالے سے، اس کرونا وائرس کے حوالے سے بھی نظر آیا. وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ راشن کا ریلیف پیکج دینے کے حوالے سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری ذات کیا ہے. اور پھر یہ چیز بھی آج ساری دنیا کو نظر آ گئی کہ مودی کے انڈیا کے اندر، اس نام نہاد سیکولر ملک کے اندر، سبزی اور پھل خریدنے کے حوالے سے بھی آج لوگ پوچھتے ہیں پھل فروش سے اور سبزی فروش سے کہ تمہارا مذہب کون سا ہے. جیسے سبزیوں کے بھی مذہب ہو گئے وہاں پہ، جیسے پھلوں کے بھی وہاں پہ عقیدے اور مذہب ہو گئے. اگر وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا تو اس
سے جو ہے وہ پھل خریدا جائے گا پھل فروش سے. اگر وہ مسلمان مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا یا سکھ مذہب سے یا کرسچن مذہب سے تو اس سے جو ہے وہ نہ پھل خریدا جائے گا نہ سبزی خریدی جائے گی. یہ ہے انڈیا کا ایک امیج جو پوری دنیا کے سامنے پہلے بھی تھا، لیکن اس کرونا وائرس اور کووڈ-19 کی جو ہے اس پوری سٹرگل کے اندر مزید نکھر کے اس کا نیگیٹو اور بھیانک چہرہ آیا. تو دوسرا چہرہ پاکستان کا ہے، قائد اعظم کے پاکستان کا ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے پاکستان کا ہے، ڈاکٹر جیمز ٹیبی کے پاکستان کا ہے، کرنل خاقان صاحب کے پاکستان کا ہے. وہ پاکستان کا امیج کیا ہے کہ جناب پنجاب حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ آئندہ کوئی بھی نوکریوں کا کوٹا آئے گا، کوئی بھی نوکریاں آئیں گی، اس میں 2% کوٹا جو ہے وہ اقلیتوں کا ہوگا. آج پاکستان کا امیج کیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب 1% بھی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، چاہے وہ سکھ ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، پارسی ہیں، جیوز ہیں، کوئی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور وہ پاکستانی ہیں، تو ان کو عزت، احترام، وقار، ڈگنیٹی، اہمیت ان کو ویسی ہی ملے گی جیسی مسلمانوں کو ملے گی. یہ ہے پاکستان کا چہرہ. اور اسی چہرے کے حوالے سے آج آپ دیکھ لیں گے یہاں ایف سی کالج کے اندر یہاں کسی سے نہیں پوچھا جائے گا. یہاں پہ اس وقت اللہ پاک کے کرم سے یہاں کرسچنز بھی موجود ہیں، مسلمان بھی موجود ہیں. یہاں پر ہمارے پاکستان اور قائد اعظم کے پاکستان کے اندر اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے پاکستان کے اندر اور تحریک انصاف کے پاکستان کے اندر ہم یہاں پر مودی کی کوئی RSS کی اور BJP کے طرز کی کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی کہ ہم نے اگر راشن تقسیم کرنا ہے تو مذہب کو دیکھ کے کریں، اگر ہم نے ریلیف پیکج دینا ہے تو مذہب کو دیکھ کے کریں، اگر ہم نے کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو مذہب کو دیکھ کے کریں، اگر ہم نے کسی کو عزت دینی ہے تو مذہب کو دیکھ کے کریں، اگر ہم نے کسی کو وقار دینا ہے تو مذہب کو دیکھ کے کریں، اگر ہم نے کسی کو اہمیت دینی ہے تو مذہب اور عقیدہ دیکھ کے یا ذات پات دیکھ کے کریں. یہ پاکستان کے اندر نہیں ہے. یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے پاکستان کے اندر نہیں ہے. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے پاکستان کے اندر نہیں ہے. تو یہ ہمارا فخر ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کی یہی تعلیمات ہیں. اور 1,24,000 پیغمبر وہ سب سے پہلے انسانیت کا مذہب لے کر آئے تھے. ہر پیغمبر انسانیت کا مذہب لے کر آیا. انسان کی اہمیت ہے. جو انسان ہے اس کی عزت اور وقار اگر وہ کسی مجبوری کے اندر ہے تو انسان کو انسان کے طور پہ دیکھنا چاہیے. اس کو کسی مذہب کے تناظر میں، کسی فرقے کے تناظر میں، کسی عقیدے کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے. آج کرونا وائرس کی جو جنگ پوری دنیا کے اندر لڑی جا رہی ہے اور پاکستان کے اندر بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم اسی انسانیت کے مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور بدقسمتی کے ساتھ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر آج کشمیر کے اندر 9 مہینے ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن، اور لاک ڈاؤن بھی کرفیو سے سخت. اور یہ کرونا وائرس کا لاک ڈاؤن نہیں ہے، یہ مودی سرکار، RSS سرکار، BJP سرکار اور اس انتہا پسند مودی سرکار کا جو ہے وہ کرفیو ہے کہ جس میں جو ہے وہ کشمیری بھائیوں کو ظلم، جبر اور استحصال کا شکار کیا ہوا ہے. آج کرونا وائرس کے حوالے سے انڈیا کے اندر جس بے دردی کے ساتھ اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل مذمت ہے. اور اس حالات کے اندر ہمارا چہرہ پوری دنیا کے سامنے، اقوام متحدہ کے سامنے، اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیموں کے سامنے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پاکستان کا چہرہ اور پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا ہے. اور جو مودی سرکار یہ چاہتی تھی کہ پاکستان کو FATF کے گمبھیر چکروں میں ڈال کر کوئی نقصان پہنچانا، تو آج اس کے منہ پہ تمانچے ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے پڑ رہے ہیں کہ FATF کی پابندیاں انڈیا کے اوپر لگنی چاہیے. انڈیا کے اندر ڈسکرمنیشن ہے، انڈیا کے اندر ظلم اور جبر ہے، انڈیا کے اندر چھوٹی سوچ ہے، انڈیا کے اندر کروڑوں عوام کی جو کمیونٹی ہے ان کو کھانے پینے سے لے کے ان کے مذہبی عقائد کو ادا کرنے کے حوالے سے جو گھٹیا اور نیچ قسم کی جناب حرکات اور سکنات پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، آج پوری دنیا اس کے حوالے سے ان کے اوپر تھو تھو بھی کر رہی ہے. حتیٰ کہ وہ UAE کے جس کے بڑے قریبی تعلقات انڈیا کے ساتھ رہے، ان کے وزراء کونسل نے ذرا ان کو کنڈیم کیا. امریکن پریزیڈنٹ نے مودی کو اپنے ٹویٹر کی جو ہے وہ فالوئنگ میں سے نکال دیا کہ ان کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ میں بینگ اے پاکستانی پورے فخر کے ساتھ یہاں پہ کھڑا ہوں. ڈاکٹر جیمز ٹیبی میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے پاکستانی بڑے فخر کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہیں.
कर्नल खाकान साहब, ब्रिगेडियर नैयर साहब, बीइंग अ पाकिस्तानी, पूरी दुनिया के सामने बड़े फख्र के साथ खड़े हैं कि हमारी हुकूमती सतह पे, सरकारी सतह पे किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन मजहब अकीदे की बुनियाद पे यहाँ पे नहीं है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें इंसानियत को मद्देनजर रख के इंसानों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हर किस्म के तासुब, लसानियत का तासुब, फिरकावारियत का तासुब, मजहब के तासुब से निकल कर एक इंसान को अमन, सुकून और उसकी रिस्क की फराहमी के हवाले से अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। साहब ये बताएं कि आपका मुतालबा था कि शहबाज शरीफ नैब से डर रहे हैं, लेकिन आज वो नैब के सामने पेश हो गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अब यहाँ पे मैं बात करूँगा, सारी यहाँ की डिस्कशन जो है टीवी चैनल्स में उल्ट हो जाएगी, लेकिन बहरहाल आपने सवाल पूछ लिया है। शहबाज शरीफ साहब से नैब ने पूछा है कि 1998 में आपके असासे थे 479 मिलियन रुपए, 2018 में आपके असासे हैं 549 बिलियन रुपए। किधर 479 मिलियन और किधर 549 बिलियन? ये तो वो है ना कि उस जोर को सबने देख लिया जो तुमने सरे बाजार किया, उस जुल्म को दुनिया क्या जाने जो तुमने पसे दीवार किया। ये तो अभी सरे बाजार के 549 बिलियन है, 479 मिलियन से जो पसे दीवार है वो इससे कहीं ज्यादा, इससे जना आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो होता है। तो नैब ने अगर ये पूछ लिया तो कोई बुरा तो नहीं किया। नैब ने अगर ये पूछ लिया कि बताएं आपका मॉडल टाउन का घर कितने अरसे से जनाब एक कैंप ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, कोई बुरा तो नहीं किया। नैब ने अगर पूछ लिया कि जनाब आप हमें यह बताएं कि आपकी जो विरासत के अंदर प्रॉपर्टी मिली है उसके कोई हिसाब किताब दे दें, तो मेरा ख्याल कोई बुरा नहीं किया। अब पिछली 2 पेशियों में ये कोरोना वायरस की पतली गली में भाग गए शहबाज शरीफ साहब, लेकिन अब नहीं भागेंगे। ये जिस गलतफहमी का शिकार होकर बाहर से भागे भागे आए थे, इनकी वो गलतफहमी दूर हो चुकी है, इनके होश ठिकाने आ गए हैं। ये अहमकों की जन्नत में, रूलों की बहिश्त में रहते हुए वहां से आए थे वापस। इनको पता नहीं किसने सहाने ख्वाब और बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े का मजाक, कुछ पता नहीं कौन से जना वो मुस्तकबिल के जना वो कोई सिनेरियो इनके सामने रखा था, लेकिन अब वो अपनी औकात में आ चुके हैं। उन्हें पता चल गया है कि बुनियादी तौर पे वो एक क्रिमिनल है, बुनियादी तौर पे वो पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक बोझ है, बुनियादी तौर पे वो और उनका पूरा खानदान पाकिस्तान को लूटने सूटने वाला एक खानदान और एक फर्द है। उन्हें अब नजर आ गया है कि अब मजीद केसेस बनेंगे। ये तो मैं वो अक्सर एक लफ्ज कहता हूं, लोग पूछते हैं ये आपको पहले कैसे पता चल जाता है? जनाब पाकिस्तान के अंदर मूदे कसाई को, शीमे हलवाई को और दिलबर हलवाई को सबको पता होता है कि जनाब इन लोगों ने क्या क्या करप्शन की है। आप फोटोग्राफर और कैमरामैन सामने खड़े हैं, आपके टिप्स पे है कि इन हमारे साबका हुक्मरानों ने क्या क्या लूटमार इस मुल्क के अंदर की है। तो जब उनके केसेस नैब के अंदर आते हैं तो उसका मुस्तकबिल भी पता चल जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि नैब ने अगर शहबाज शरीफ साहब को बुलाया है तो कोई बुरा नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब जुर्रतमंद बने। बड़े हबीब जालम के जो है वो शेर सुनाया करते थे, जनाब ये माइक सारे हाथ से पकड़ के तोड़ के जनाब एक जाली लीडर के तौर पर अपने आप को पेश करते थे। पिछली 2 पेशियों में तो डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले। अब जब उन्हें 100% कन्फर्म हो गया कि अब की बार ना आए तो धर लिए जाएंगे, पकड़े जाएंगे, तो अब मजबूरन वो नैब के सामने आ गए हैं। लेकिन जो खाया है, जो करप्शन की गाजरें खाई हैं, उनका जो पेट पे मरोड़ उठे हैं, उसका नैब के डॉक्टरों ने इलाज करना है। आखिरी सवाल चौहान साहब ये बताइएगा कि ईद से कबल मार्केटें और दुकानें क्या खोलने का इरादा है और 9 मई के बाद लॉकडाउन जारी रखा जाएगा? देखिए, बात यह है कि अभी भी मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का वीडियो लिंक के ज़रिए से मीटिंग थी, उसमें आया हूँ। और आज 4 बजे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब सारी पॉलिसी दे रहे हैं। हम 9 मई के बाद एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और वो कारोबार के जहाँ पे मजमा और रश नहीं होता, हम आहिस्ता आहिस्ता उसको खोलने की तरफ आ रहे हैं। और सिर्फ हम नहीं आ रहे, स्पेन और इटली जैसे ममालिक कि जहाँ पर जो है वो डेली की 250 से लेकर हज़ार हलाकतें हुई और अभी भी हो रही हैं, वो भी जो है वो लॉकडाउन को थोड़ा सा नरम करने की तरफ आ रहे हैं। और असद उमर साहब ने कल जो एनालिसिस पेश किया, जिस पे कुछ हमारे जनाब दोस्तों ने बड़ा क्रिटिसिज्म किया, वो 100% दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर 10 लाख में से 2 अफराद की अमवात है कोरोना के हवाले से।
لیکن ہر 4 میں سے ایک بندہ جو ہے وہ کورونا وائرس کے کنٹیکس کے اندر جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، جو معاشی حالات ڈسٹرب ہوئے ہیں، اس میں سے ہر 4 میں سے ایک ڈسٹرب ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ اکانومی کا پہیہ چلانے کے لیے، تجارت کا پہیہ چلانے کے لیے، غریب سے لے کے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ان کے معاملات زندگی اور ان کے گھر کا چولہا جلانے کے لیے اب ضروری ہے کہ چیزوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایز کیا جائے۔ تو 9 مئی کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ لاک ڈاؤن کو نرم کریں گے۔ بہت شکریہ۔